السلام علیکم، ٹیبل ٹاک کے ساتھ میں ہوں وقاص فلانا۔ ملک کے اندر کرونا وائرس اپنی پیک پر جا رہا ہے۔ جو ایک انڈیا دیا گیا تھا کہ جون کا جو 15 جون کا ٹائم ہے یہ بہت زیادہ پیک پہ جا سکتا ہے، ہم نے لاک ڈاؤن کو بتدریج ختم ہی تقریباً کر دیا۔ اب صرف 2 دن لاک ڈاؤن ہوا کرے گا، 5 دن چھٹی ہے۔ سندھ کے تھوڑے سے مختلف حالات ہیں، ورنہ پورے ملک کے اندر ایک جیسی پالیسی ہے۔ آج ریکارڈ کیسز 4000 سامنے آئے اور اموات بھی جو ہیں وہ 35 ہوئی، لیکن اس میں سے 30 پنجاب کے اندر ہوئی۔ ایک رپورٹ بھی تھی پنجاب کے حوالے سے کہ لاہور کے اندر، جو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائی، کہ تقریباً 6.5 لاکھ کے قریب لاہور کے اندر انفیکٹڈ کیسز ہو سکتے ہیں، اور کوئی ایسی جگہ نہیں، ایسا ایریا نہیں، ایسا محلہ نہیں جہاں پر انفیکٹڈ کیسز یعنی کرونا وائرس کے پازیٹیو کیسز موجود نہ ہوں۔ ٹوٹل 80,984 اس وقت کیسز ہو چکے ہیں، 1698 اس وقت پاکستان کے اندر اموات بھی ہو چکی ہیں۔ اور خبر تو یہ بھی ہے کہ نہ تو کوئی فلم سٹار، میڈیا کے بھی لوگ، اور اب تو جو یہاں پر پولیٹیشن ہیں ان کو وہ انفیکٹ تو ہوئے، لیکن اب 4 پولیٹیشن ان کی اموات بھی ہو چکی ہے۔ اس کے اوپر ایس او پیز کی بات تو کی جا رہی ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کتنا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پر کل سے ایک ڈراپ سین ہوا تھا شہباز شریف صاحب کا، ان کے گھر میں نیب گئی لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، اس کے بعد نیب واپس آ گئی۔ آج ان کی سماعت تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر، وہ تقریباً دن کو 12-1 بجے کے قریب وہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچے اور وہاں پر ان کی ضمانت منظور ہو گئی۔ 17 جون تک نیب ان کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ آج شہباز شریف صاحب کی ضمانت تو ہو گئی، لیکن دوسری جانب جب اپوزیشن کے رہنماؤں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ مکان نمبر 2 لین نمبر 1 زمان پاک پتہ کریں یہ اثاثہ کس کا ہے۔ یعنی اس کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اراکین ہیں یا ہمارے اپوزیشن لیڈر، ہمارے سیاستدان، ان کے اوپر بہت زیادہ تابڑتوڑ حملے کیے جا رہے ہیں۔ نیب ٹارزن بن چکا ہے، لیکن دوسری جانب تحریک انصاف کے پلڑے میں نیب جو ہے وہ نہیں جاتا۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ لاسٹ میں آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ابھی پیٹرول پرائسز جو حکومت نے کم کی، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ 2 دن سے تقریباً جو پیٹرول ہے اس کی قلت کہیں نہ کہیں محسوس ہو رہی ہے۔ کچھ پیٹرول پمپ دے نہیں رہے، جو ریٹیل سیکٹر ہے اس انڈسٹری کا وہ تقریباً افیکٹ ہوا ہے۔ اس کے اوپر آج پیٹرولیم ڈویژن نے شوکاز نوٹس بھی جاری کیا ہے کہ جو کمپنیز ہیں ان کے پاس سٹاک تھا، اور ایک رپورٹ بھی ہے کہ جو سٹاک تھا وہ کم ہوتا جا رہا تھا، لیکن مئی کے مہینے میں غفلت بھرتی ہے۔ اب اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی، لیکن یہ اس کو کس طرح حکومت مینج کر پاتی ہے۔ اور ساتھ ایف بی آر جس کو جو وزارت خزانہ وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے 4700 ارب روپیہ اکٹھا کرنا ہے اس سال کے لیے، یعنی بجٹ کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 4400 ارب روپیہ ہی اکٹھا کر سکتے ہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن جو پہلا بجٹ کا سماہی ہے وہ تو لاک ڈاؤن میں تقریباً گزرنے والا ہے، اور جو آئی ایم ایف کا ٹارگٹ تھا وہ 5100 بلین روپیز تھے، اس کے تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں۔ میرے ساتھ احسان افضل صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما اور اختر مالک صاحب صوبائی وزیر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ احسان صاحب آپ سے آغاز کریں۔ سب سے پہلے اگر کرونا وائرس کی اگر بات کر لی جائے، یہ آج بھی دیکھیں ریکارڈ کیسز، اب جیسے جو تشویش کا اظہار کیا گیا تھا کہ تقریباً 15 جون تک یہ اپنی پیک پر جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا، تو ایسا لگ رہا تھا جو حکومت ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ تو نہیں ہوا، لیکن آئندہ جو آنے والے دن ہیں یہ لاک ڈاؤن نرم ہونے کے بعد، آپ کو کیا لگ رہا ہے بڑے خطرناک ہونے والے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی، پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جس رستے پہ ہم چل پڑے ہیں، جہاں گورنمنٹ کی ریٹ آپ کو آن گراؤنڈ نظر نہیں آتی، صرف ٹی وی کی حد تک ایس او پیز کے اوپر، سمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر جو ہے وہ پریزنٹیشنز دی جاتی ہیں، عوام کو بتایا جاتا ہے، لیکن آن گراؤنڈ ان کے پاس کنٹرول کسی چیز کا بھی نہیں نظر آتا۔ جو حالات آپ کو میڈیکل جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، ابھی فیصل آباد میں 47 ڈاکٹرز جو ہیں وہ کووڈ پازیٹیو ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ میں بھول گیا ہوں تقریباً 60 کے قریب انفیکٹڈ ہوئے ہیں، یعنی کہ آج بھی ڈاکٹرز جو ہیں ان کے پاس پراپر پی پی کٹس وغیرہ اس کا فقدان، وہاں ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن کا فقدان، جو صورتحال نظر آ رہی ہے۔ ابھی سے ہی ہمارے ہسپتال فل اپ ہو گئے ہیں، کوارنٹینا سینٹرز فل اپ ہو گئے ہیں، وینٹیلیٹرز نہیں مل رہے، تو یہ جو صورتحال جاری ہے خدا نخواستہ مجھے تو بہت خطرناک نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے اندر میں عوام سے ہی اپیل کر سکتا ہوں کہ آپ کی حکومت نے تو اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اب یہ پورا کا پورا مدعا انہوں نے آپ پہ ڈال دیا ہے، تو خدا کے لیے احتیاط برتیں،
کیونکہ یہ زندگی موت کا سوال ہے اور اس کے اندر اگر ہم اس سے نکل سکتے ہیں تو صرف احتیاط سے نکل سکتے ہیں. وکاس اس میں یہ کہوں گا کہ پورا لاہور جو ہے وہ سیٹ بیلٹ پہن سکتا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو سکتی ہے کہ ٹریفک پولیس ہر بندے کو میک شور کرے کہ وہ سیٹ بیلٹ باندھ لے. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہر بندہ جو سڑک پہ پھر رہا ہے وہ ماسک پہن لے. ہر بندہ جو شاپنگ مال میں جاتا ہے یا دکانوں میں جاتا ہے وہ ماسک پہن لے. یہ بات دنیا کر رہی ہے, یہ پوری دنیا کر رہی ہے. لیکن یہاں اصل میں دیکھیں حکومت کیا ہوتی ہے, حکومت پرووائڈ بھی کرے اور پھر کہے بھی کہ پہنو, دونوں کام نہیں پرووائڈ نہ کرے. پرووائڈ عوام دیکھیں آخر سیٹ بیلٹ خود لگاتی ہے نا, اور جب وہ وائلیشن کرتی ہے تو وہ فائن بھی بھرتی ہے. آپ کتنا مشکل ہے کہ لاہور میں آپ لاگو کر دیں کہ جو ماسک نہیں پہنے گا اس کو 200 روپے کا فائن ہوگا اور اس کو امپلیمنٹ کر لے. لیکن آپ کو یہ حکومت کی پرائرٹی نہیں نظر آتی یہ چیزیں. جی اختر ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا. ملک صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت تو بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے, یا پھر حکومت ٹھیک تھی, اس کا حل ہی یہی تھا جو اب تقریباً ہائی انفیکٹڈ ریٹس کی صورت میں نکل رہا ہے پنجاب کے اندر. دیکھیں جی یہ کوئی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی پتہ نہیں کس لحاظ سے بات کر رہے ہیں. حکومت تو شروع دن سے جو ہے نا ایک ایک لمحے پہ ایک ایک دن اور ایک ایک گھنٹے کی رپورٹ بھی دے رہی ہے اور اس کے مطابق فیصلے بھی کر رہی ہے. یہ حکومت کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں اگر گھر پھر رہا ہوں تو میں یا گلی میں پھر رہا ہوں تو ماسک پہن کے پھروں. ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے. یہ تو شروع دن سے ہم عوام کو بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں اور جو حکومتی ادارے ہیں جو پاکستان کہ قومی لیول پہ یا صوبائی لیول پہ وہ اپنا طور پہ کام کر رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ ان کو انسٹرکشن دی جاتی ہیں, اویئرنیس کمپینز بھی کرائی جا رہی ہیں. تمام ڈاکٹرز کو آپ دیکھیں کہ ہماری ایک ویب سائٹ بنی ہوئی ہے, تمام پی پی ایز کی جو ہے نا وہ ڈیلی وہ جو سٹاک ہے لسٹ وہ اپ ڈیٹ ہوتی ہے. میرے بھائی کو اگر نہیں ہے تو میں ان کو بھجوا دیتا ہوں. آپ کے تمام ہاسپٹلز میں, تمام ضلعوں میں, تمام کوارنٹائن سینٹرز پہ جو جو سٹاک اویلیبل ہے اس کی لسٹ ہم ڈیلی اپ ڈیٹ ہوتی ہے ڈیلی بیسس پہ. اور رہ گئی بات یہ کہ دیکھیں اب امریکہ سے بہتر ہیلتھ سسٹم والا کوئی بڑا ملک نہیں ہے. امریکہ سے بہتر اکانومی جس کی سٹیبل تھی پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے. ان ملکوں کے بھی گھٹنے ٹیک دیے گئے ہیں اور وہ بیچارے لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. تو یہ تو ہمارا تو ہیلتھ سسٹم جو ہمیں انہیریٹ ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں اس میں کیا ہماری اس میں مجبوریاں ہیں. آپ کے یہ ٹوٹل 2200 کے قریب وینٹیلیٹر سے پورے پنجاب 11 کروڑ کی آبادی کے جو یہ ہمیں ملے تھے اور یہ اچانک ہی ہو گیا, پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہو گئی. اب وینٹیلیٹر اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ جو بیڈز ہیں وہ ختم ہو گئے ہوں یا وینٹیلیٹر جس کو ضرورت ہو اس کو پنجاب میں نہ مل رہا ہو. وہ ساری چیزیں جو ہمارے ریسورسز ہیں اس کے مطابق ہم اب پرووائڈ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. رہ گئی بات یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کل پتہ نہیں کامران خان کا شو آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا, لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو امیروں کی بیماری ہے جی, یہ تو ہے ہی کوئی نہیں, حکومت چندہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ سارا اسٹنٹ کر رہی ہے. آپ میرے بھائی دیکھیں آج ہمارے ایک نون لیگ کے ایم پی اے بیچارے شوکت منظور چیمہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. کل جو سندھ کے جو صوبائی وزیر تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی. منیر اورنگزئی صاحب ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو لوگ ابھی تک اس کو سیریس نہیں لے رہے. آپ جس طرح بازاروں میں جا رہے ہیں, جس طرح گلی محلوں میں پھر رہے ہیں, جس طرح یہ گیدرنگ میں جا رہے ہیں, لوگ اس کو ابھی تک سیریس لے ہی نہیں رہے. میں خود اس ڈیزیز سے میں نکل کے بیٹھا ہوں ابھی. جی آپ بھی انفیکٹ ہوئے تھے, میرا نیگیٹو آیا ٹیسٹ سے, مبارک ہو آپ کو. لیکن سر یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ لوگ نہیں سمجھ رہے اور آپ نے پروگرام کا بھی حوالہ دیا, تو کہیں نہ کہیں یہ کمزوری حکومت کی نہیں کہ اس طرح سے حکومت گائیڈ لائن نہیں دے پائی. حکومت کی تھی نا کہ ہر جگہ کے اوپر اویئرنیس کمپین ہماری زور شور سے جاری ہے. آپ جتنے آپ کے نیشنل میڈیا ہے, جتنا آپ کا پرائیویٹ میڈیا ہے, وہ ہر میڈیا پہ آپ دیکھیں گے ایون پریزیڈنٹ صاحب کی بار بار وہ فوٹیج چلائی جا رہی ہیں. باقی جو تو پھر کیا وجہ ہے, آپ بھی ڈاکٹر ہیں سر ملک صاحب, آپ بھی ڈاکٹر ہیں, پھر کیا وجہ ہے؟ یہ اعتماد کی کمی ہوتی ہے حکومت کے اوپر جس کی وجہ سے یہ لوگ ایسے سوچتے ہیں, یا پھر ہمارا سٹرکچر ہی کچھ اس طرح کا ہے سوشل میں سٹرکچر؟ وہی عرض کر رہا ہوں کہ پبلک کو جس انداز سے اس کو لینا چاہیے تھا, پبلک ابھی تک اس انداز سے اس بیماری کو نہیں لے رہی. یہ بیماری تو اللہ معاف کرے, یہ ایسی بیماری ہے نہ کسی کو آپ گھر بلا سکتے ہیں, نہ کسی کے پاس جا کر آپ علاج کروا سکتے ہیں.
یہ تو پیشنٹ ٹو پیشنٹ کنٹیکٹ سے پھیلتی ہے، اور لوگ ابھی تک، میں گزارش کر رہا ہوں کہ لوگ ابھی تک اس کو سیریسلی لے رہے، اور جس انداز سے دیکھیں آپ کتنا 1 سال 2 سال لاک ڈاؤن کتنا کر لیں گے، آخر کسی نے اپنے کاروبار پہ، کسی نے اپنی چیزوں پہ نکلنا ہے، اور یہ بیماری کوئی 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہمیں اس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے، اور اس کے لیے صرف گورنمنٹ پورا وہ اس پہ ذمہ داری نہیں آتی، پبلک کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی حکومت کی ہے۔ میں ایک بریک لے لوں ملک صاحب، اس کے بعد یہ آج جو نیب ٹارزن بن چکا ہے اور تمام تر اپنی سرگرمیاں زور شور سے جاری رکھے ہوئے، اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کل کے ڈراپ سین کے بعد آج شہباز شریف صاحب لاہور ہائی کورٹ گئے اور پھر سرخرو ہوئے اکارڈنگ ٹو مسلم لیگ نون، اور انہیں ضمانت پری ارسٹ بیل مل گئی ہے 17 جون تک کے لیے، لیکن نیب ان کو تنگ کرنا نہیں چھوڑے گا۔ نیب نے تو جو سی ایم سندھ ہیں ان کو بھی کل بلا لیا اور وہ خصوصی طیارے کے ذریعے اسلام آباد بھی روانہ ہوئے۔ اب یہ جو ٹارزن والی کہانی ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل صحیح پیش گوئی تھی یا پھر ان کی انفارمیشن تھی جو وزیر ریلوے ہیں وہ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ بڑی مشکلات ہونے والی ہیں مسلم لیگ نون والوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ پیشن گوئی نہیں تھی، یہ پوری پلاننگ تھی۔ جی یہ پوری پلاننگ تھی جی، جو وہ ان کے وزیر جو ہیں پہلے سے ہی آپ کو عوام کو وارننگ دے رہے تھے کہ یہ ہونے لگا ہے اور یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اسی طرح یہ ایک ثبوت تھا جو نیب نیازی گٹھ جوڑ کا، کہ یہاں جو ہے وزیر، جو سٹنگ وزیر ہے وہ بتا رہے ہیں کہ نیب کیا کرنے والی ہے اور وہ کیا کرے گی اور اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کاروائی کل ہوئی اس سے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ 28 مئی کا جو ہے وہ اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا، جبکہ ان کو 2 جون کو بلایا گیا تھا، تو میلافائڈ انٹینٹ تو یہی سے پتہ چل جاتی ہے کہ نیب انویسٹیگیشن کے اندر جو ہے انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ نیب اس چیز میں پہلے 2 دفعہ بلایا لیکن آپ لوگ نہیں گئے، نہیں گئے۔ 4 مئی کو شہباز شریف صاحب اپیئر ہوئے، تب بھی اگر آپ دیکھیں جو اپریل میں جب 4 مئی کو گئے، اپریل کے اندر 24 صفحات کے اوپر جمع جو ان کے جوابات تھے وہ ان کو دستاویز ان کو پکڑائے گئے، اور جیسے ہی وہ پکڑائے گئے تو اگلی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی، یعنی کہ وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھی نیب کہ انہوں نے کیا جوابات دیے ہیں، انہوں نے کیا ہماری کوئریز کو آنسر کیا ہے، اور اگلی پیشی میں تو یہ ہراساں کرنے کے لیے جو ہے اپوزیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ حمزہ شہباز شریف صاحب 11 مہینے سے انویسٹیگیشن کی مد میں جیل کاٹ رہے ہیں، ابھی تک نیب ان کے اوپر ریفرنس نہیں فائل کر سکا۔ تو یہ کیسی انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ جس میں آپ ایک اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں ان کو آپ جیل میں بند کر دیتے ہیں اور پھر آپ پھینک دیتے ہیں، پھر آپ ان سے سوالات بھی نہیں کرتے۔ آپ کو خاقان عباسی صاحب نے بتایا کہ میرے سے تو کوئی انویسٹیگیشن جیل کے اندر ہوئی نہیں، جبکہ پورا جو مدعا اور یہ ڈالتے ہیں کہ ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے تو ان کو جیل میں ڈالنا ہے۔ تو یہ نیب جو ہے احسن اقبال صاحب کے کیس میں آپ لے لیں، مفتاح اسماعیل صاحب کے، عباسی صاحب کے، سعد رفیق صاحب کے، ہمیں جو ہے وہ اور اس کی وجہ ہے، دیر از اے بڑی ویلڈ وجہ ہے۔ ویلڈ وجہ یہی ہے کہ حکومت ہر اس وعدے میں جھوٹی ثابت ہوئی۔ آج آپ نے سٹیل مل کا دیکھ لیا کہ وہ 10,000 لوگوں کو فارغ کر رہے ہیں سٹیل مل کے اندر سے، تو نوکریاں جو 1 کروڑ انہوں نے دینی تھی وہ تو منفی 1 کروڑ ہو گئی ہوں گی۔ تو ہر جہاں آپ اکانومی کی بات کر لیں، معیشت تباہ ہو گئی ہے، ٹینک کر گئی ہے آپ کی اکانومی، اور یہ میں کرونا کے اب کی بات نہیں کر رہا، کرونا سے پہلے بھی۔ آج 2 سال پی ٹی آئی کی حکومت کو ہونے جا رہے ہیں، ابھی تک ڈالر نہیں سٹیبلائز ہوا، روپیہ نہیں سٹیبلائز ہوا، ابھی تک روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے۔ اسی طرح نہیں، مجھے ذرا موقع دیں، اسی طرح آپ دیکھیں کہ ٹڈی دل جو کہ 1.25 سال پہلے پاکستان آیا، اور ابھی جو ٹڈی دل کا حملہ ہے وکاس، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ سارا کا سارا لوکل ٹڈی دل ہے جو پاکستان میں پلا جمع۔ کیوں پلا جمع؟ کیونکہ یہ پورا سال سوئے رہے، فروری میں جاگے، انہوں نے فروری میں اناؤنس کیا کہ ہم ایمرجنسی ڈکلیئر کر رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا، اور اب یہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ 800 ارب کا پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کرونا کے اوپر، اسی طرح معیشت کے اوپر، اسی طرح جو ان کے اپنے، اور اگر احتساب کی بات کریں تو کیوں نہ ہم احتساب، جی اختر ملک صاحب، یہ چارج شیٹ پوری کی پوری آپ تک پہنچ ہی گئی ہے۔ ایک پہلا سوال جو اگر شہباز شریف صاحب سے آغاز کریں تو آپ کے جو وزیر ریلوے تھے ان کی پریڈکشن نہیں تھی بلکہ پلاننگ تھی حکومت کی گرفتار کروانا۔ بڑے محترم بھائی ہیں،
دیکھیں فرض کریں کہ میں نے 4 کیسز کی اوپر پہلے میں نے نیب میں پیشی دی ہے اور میرا 5واں کیس نکل آتا ہے تو میں کہوں جی میرے سے تو پہلے پوچھا نہیں گیا، اس لیے میں تو اس کا پابندی نہیں ہوں. دوسری بات یہ کہ میاں شہباز شریف صاحب تو وہاں پہ پتہ ہے کسی کے اشارے پر وزیر اعظم بننے آئے تھے اور کرونا سے لڑنے کے لیے آئے تھے. اور جو وزیر اعظم بننے آئے تھے ملک صاحب؟ وزیر اعظم کیسے بننے آئے تھے کرونا والے دنوں میں؟ ٹارگن بننے آئے تھے نا کہ میں کرونا کی جانچ کے افواہوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو آج قوم نے دیکھ لیا کہ کل کس طرح وہ چھپ کے بیٹھے تھے. آج عدالت میں اور پوری کچہری میں کس جوش اور جذبے کے ساتھ اور کتنے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ یہاں پہ ان کو کوئی کرونا کا میں نہیں سمجھتا کوئی خطرہ تھا. جس طرح لاؤ لشکر کے ساتھ آپ نے فوٹیج دیکھی ہوگی کہ کل وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نیب میں تو پیش نہیں ہو سکتا، مجھے کرونا کا خطرہ ہے. آج جب یہ عدالت میں ان کو جانے کی مجبوری پڑی ہے تو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ گئے ہیں. پوری ان کی جو ورکر تھے وہ ساتھ تھے، پوری فورسز ساتھ تھیں اور اس میں وہ کرونا آج میرے خیال ہے ان کو کرونا کی چھٹی تھی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں پولیٹیکل آپ لوگوں نے سکھایا ہے ہفتہ اتوار چھٹی دے کے. میں کہتا تھا وہ تو ان کو تو بہت ساری چیزوں میں فائدہ بھی ہو جاتا ہے، وہ ہفتہ اتوار کو بھی ہو سکتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں دیکھیں یہ کوئی پولیٹیکل سکورنگ نہیں ہے، یہ نیب ہمارا نہیں بنایا ہوا. ہمارا تو ایک چپڑاسی اس نیب میں نہیں ہے. ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں نیب ان کے بنائے ہوئے ادارے تھے، نیب کا چیئرمین ان کا لگایا ہوا تھا. ایک بندہ نیب میں ان کا لگایا ہوا ہے. ہمارا ایک بندہ نہیں ہے، ایک چپڑاسی نہیں ہے. نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، جو غلط کام کرے گا اس کو بھگتنا پڑے گا. وہ آپ دیکھیں چاہے بھینسوں کے دودھ سے اتنے بڑے پلازے کھڑے کریں، یہ بڑی اچھی سٹیٹمنٹ ہے. یا ان کے داماد کو دیکھ لیں علی عمران میرے ڈپارٹمنٹ سے کوئی کروڑوں روپے لے کے ان کے چیک اس کے بھائی نیم گئے ہوئے ہیں. اور نوید اکرام سارے بل کی اتنا بڑا فراڈ ہے اس نے میرے ڈپارٹمنٹ میں کیا ہوا ہے. آپ کہیں گے تو میں آپ کو اس کی فائلیں پوری بھجوا دوں گا. آپ دیکھیں سلمان شہباز کو بلایا تو سلمان شہباز چھپ کر کے نکل گئے، علی عمران کو بلایا تو وہ نکل گئے. میاں نواز شریف صاحب اپنی جو اللہ تعالیٰ ان کو صحت ہے جو بیماری کا وہ بتا کر گئے تھے، آج وہ سڑکوں پر گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں. بھائی جس نے گاجریں کھائی ہیں نا ان کے پیٹ میں روگ اٹھنا ہے اور انہوں نے جواب دینا ہے. آپ دیکھیں کہ سفدین خان صاحب وہ ہمارے سٹنگ منسٹر سے نیب میں گئے، علیم خان سٹنگ منسٹر نیب میں گئے، اپنی چیزیں انہوں نے کلیئر کروائی. ان کو بھی چاہیے بجائے پوری کلیئر کے نیب کے سامنے نہ تو علیم خان کلیئر ہوئے نہ ہی سفدین صاحب ملک صاحب کلیئر ہوئے ہیں. لیکن یہی سوال نا کہ ٹھیک ہے اب آپ ان کو ان کے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ان کے صدر کے ساتھ تو اس طرح 50-50 نہ کریں، موازنہ نہ کریں. اگر ادھر سے شہباز شریف ہے تو ادھر سے عمران خان صاحب کے اوپر بھی کیسز ہیں. دیکھیں جو غلط کام کرے گا اس کو بھگتنا پڑے گا، اس کو فیس کرنا پڑے گا. یہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. نیب انڈیپینڈنٹ ہے، نیب حکومت کے نیچے کام نہیں کرتا. نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. اور دیکھیں جب ان کو پہلے بیلیں ہوئی ہیں، آپ ان کو بیلیں کورٹ نے دی ہیں، خاقان عباسی صاحب کو دیکھ لیں، مفتاح اسماعیل، باقی جو لوگ ہیں، اس میں حکومت نے کون سا انٹرفیئر کیا ہے؟ وہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، اپنے اداروں میں جا رہے ہیں، اپنی پیشیاں بکتے ہیں، اپنا وہاں ثابت کریں. اس میں نیب نیازی گٹھ جوڑ یہ تو صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو یہ ٹڈی دن ہے یہ کوئی 30 سال بعد آیا ہے. اور دبئی میں جو آپ کے عرب کنٹریز ہیں کہاں سے ساؤتھ افریقہ سے چلتا ہے، اس کے لیے پورا انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی، ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہوئی تھی. لیکن اس سے پہلے کہ یہ چیزیں سبھی اس میں آپ دیکھیں کرونا کا ایشو آیا، اس میں میڈیسن کی شارٹیج تھی. میڈیسن اب مل گئی ہے، ان کو سپرے کر رہے ہیں اور ان ساری حکومتیں اپنے اپنے حکومت سندھ ہو، حکومت پنجاب ہو، وفاقی حکومت اپنے اپنے کام کر رہی ہیں. میرے بھائی میری تو ان سے گزارش ہے کہ بجائے کسی پہ الزام تراشی کے اپنے اداروں میں جائیں، اپنے آپ کو کلیئر کریں. چاہے آپ نے اتنے پلازے بھینسوں سے بنایا یا کسی اور سے بنایا، وہ ساری چیزیں ثابت کریں. آپ کے ملازم کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے اربوں روپے ایک تو یہ تو آج جو انہوں نے ایس او پیز کی آتا ہے جی یہ تو جواب دینا پڑے گا بھائی جان. آج تو جو آپ لوگوں نے ایس او پیز کی خلاف ورزیاں کیا، عوام کو تو سمجھ آ گئی کہ نیب نے تو ایک تصویر بھی شائع کی اور اس میں انہوں نے بتایا، انہوں نے درمیان میں شیشہ لگایا، 6 فٹ کا فاصلہ رکھا.
وہاں پر پیش نہیں ہوئے, کورٹ میں جا کے تقریباً سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ہجوم میں پیش ہوئے موب کی شکل میں. دیکھیں یہ تو جو ہے شہباز شریف صاحب تو ایس او پیز کو فالو کر رہے تھے, انہوں نے گلوز بھی پہنے ہوئے تھے, ماسک بھی پہنے ہوئے تھے, لیکن عوام کا جو مجمع تھا جو وہ ان کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو اپنے ایس او پیز مکمل طور پہ فالو کیے. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جو ہے یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ایک کہانی ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ جو بی آر ٹی کا جو بدترین پروجیکٹ انہوں نے پاکستان میں کیا وہ تو نیب کو نظر نہیں آتا, مالم جبا نیب کو نظر نہیں آتا, شوگر سکینڈل نیب کو نہیں نظر آتا, جو شوگر کے اوپر انہوں نے ڈاکہ مارا, عوام کی جیب سے انہوں نے پیسے چرائے, جو آٹا سکینڈل ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا نیب کو. اسی طرح جو دوائیوں کا سکینڈل ہے جو انڈیا سے ان کے جو دوست اور ان کے جو ساتھی ہیں امپورٹ کرتے رہے, اربوں روپیہ اس میں کمایا, وہ ان کو نظر نہیں آتا. لیکن ان کو اور اسی طرح اگر آپ ہمارے اینڈ پہ دیکھ لیں تو جو انہوں نے کہانیاں گڑی 56 کمپنیوں میں اربوں روپیہ وہ دفن ہو گئی, آشیانہ دفن ہو گئی, صاف پانی دفن ہو گیا. تو یہ تو ایک بچے کو پتا ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ جو ہے اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے اور ان کے کیا ایجنڈے ہیں. وہ دیکھیں ان چیزوں سے ہم باہر نکلیں گے. اگر وہ کہیں کہ آپ لوگ کلیئر کروائیں خود کو, تو آپ لوگ کہہ دیں گے بی آر ٹی مالم جبا تقریباً جب سے یہ کیسز بنے ہیں ہمیں اور عوام کو تو یہی سننے میں مل رہا ہے. ہم تو ہیڈ آن بھگت رہے ہیں, ہم تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی بھگتے ہیں اور برابر ہوتے ہیں. ہم تو ہیڈ آن بھگت رہے ہیں لیکن کچھ یہ ثابت نہیں کر سکے. کورٹوں سے بیلز مل گئی کیونکہ وہ جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب جو ایک دکان لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, الزامات کی جو بچھاڑ کرتے ہیں, تو الزامات کی بچھاڑ ہم کرتے ہیں یا شہزاد اکبر صاحب کرتے ہیں؟ ایک میڈیا, میں آپ کو بتاتا ہوں چاہیے تو میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں, ان کے بائی نیم چیک ہیں, کروڑوں روپے کے ہیں. دیکھیں اس چیز پہ موقف بڑا کلیئر ہے ہمارا. اور یہ کون سے ثبوت اور کس محکمے میں, انرجی کے ڈپارٹمنٹ میں آپ ثبوت دے رہے ہیں؟ انرجی ڈپارٹمنٹ میں ہے, پورے ثبوت ہیں جس میں تو آپ وہ لے کے جائیں نا انویسٹیگیشن اداروں کے پاس لے کر جائیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں ملک صاحب, یہ کہانی شاباش لیں اپنے لیڈر کی. یہ کہانی بالکل مفرور ہیں بھائی جان, پیش ہوں گے تو اپنی وہ بے گناہی ثابت کریں گے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ یہ حکومت آئی کہ ہم کروڑ نوکریاں دے دیں گے, 50 لاکھ گھر دے دیں گے, 200 ارب روپیہ ہم وہاں سے لے آئیں گے, 12 ارب کی کرپشن ڈیلی ہوتی ہے وہ رک جائے گی, ہم لوگوں کو کہیں گے کہ ہم بڑی نیک شفاف حکومت آ گئی ہے, ہمیں ٹیکس تو ملک چلنا شروع ہو جائے گا. جب یہ آئے نہ ان کو کرپشن ملی, نہ انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دی, نہ انہوں نے 50 لاکھ گھر بنائے, بلکہ انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں چھین لی. انہوں نے غریب کی جیب سے چوری کی, مہنگائی کا طوفان لا کے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہے, اور اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں جی, اسپیسیفک جواب میں آپ کو دیتا ہوں. اس کا اسپیسیفک جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں, اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں, آپ تو گورنمنٹ ہیں, پروسیکیوشن آپ کی, لا منسٹری آپ کی, آپ کیس بنائیں, ہم جواب دیں گے. آپ میڈیا پہ دکان لگاتے ہیں بھائی جان, اس کو بلائیں تو صحیح نا, وہ مفرور ہے. ہاں یہ تو سوال ہے, کون مفرور ہے جی؟ سلمان شہباز. بالکل جی, آپ کو سارے جوابات سارے رائٹ فورمز پہ ملیں گے. اور یہ جو ساری جو باتیں کر رہے ہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں, ان کا جو ایجنڈا ہے وہ صرف میڈیا پہ ٹرائل ہے. میڈیا کے ٹرائل کے آگے کچھ نہیں ہوتا, اس کے آگے یہ ہماری زبان بند کرانے کے لیے ہمیں جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, اور پھر یہاں ہم سب وہاں بند کرائیں گے. جی ملک صاحب, جس نے جو غلط کام کیا اس کو سزا بھگتنی پڑے گی بھائی جان. غلط کام تو میں بتاتا ہوں کہاں ہوا ہے. کا بندہ ہو چاہے نون لیگ کا بندہ ہو, جس نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے, چاہے آج لوٹا ہے کل لوٹا ہے, اس کو وہ بھگتنا پڑے گا. اور میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اپنے کام پہ لگ پڑے ہیں. آپ میری عرض اگر سننے دیں تو جو انہوں نے ملک کا حال کیا ہوا ہے, آپ دیکھیں گے جتنا لون ہم نے لیا ہے سارے ان کے قرضے. آپ نے کتنا لون لیا ہے؟ ایک منٹ, آپ نے تو لون کا طوفان کھڑا کر دیا ہے. اچھا میں وہی بتاتا ہوں نا, ہم نے لے کے عیاشیاں نہیں کی, ہم نے کوئی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. میری بات اگر مکمل ہونے دے نا, پی آئی اے کے 4 دن ہم نے لندن علاج کے لیے نہیں کھڑے کروائے, ہم نے کوئی سینکڑوں کی تعداد میں بعد دورے نہیں کیے, اس کا مجھے موقع دیجیے گا. آپ کی جیب میں ڈاکہ نہیں ڈالا, ہم نے جو لون لیا انہوں نے لون لیا ہوا تھا ان کی. ملک صاحب آپ نے 12,000, یہ تو اگر کہیں گے تو میں آپ کو ایک چیز ڈاکومنٹری میڈیا کے سامنے پروو کرواؤں گا. دوسری بات رہ گئی, دیکھیں جتنا یہ چینی میں جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے وہ ان کی لسٹ آپ نکال لیں.
لیکن ملک صاحب یہ دیکھیں نا ایک چیز لیٹ بی آنیسٹ، ایک چیز ملک صاحب، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جس نے کام کیا تھا جہانگیر ترین، اس کو بھی نہیں بخشا گیا، ان کا ملک صاحب وہ گرفتار نہیں ہوئے نا، سامنے ہم نے کی، ارے ملک صاحب جتنا مال کھایا ہے یہی تو مسئلہ ہے۔ اچھا اس کا جواب ذرا مجھے لے لینے دیں کہ یہ بڑا کریڈٹ لے رہے ہیں چینی کی رپورٹ پہ، اس کا جواب ذرا لے لیں۔ آپ جواب دیجیے گا۔ چلیں ملک صاحب آپ بول لیں، پھر آپ نون لیگ نے کھایا ہے، پیپلز پارٹی نے کھایا ہے، سینٹرل نے کھایا ہے، ہم نے ان سے واپس لینا ہے۔ یہ آپ کسی بھول میں نہ رہیں انشاءاللہ، یہ اب ادارے اپنی ڈائریکشن میں چل پڑے ہیں، اب جواب سن لیں معافی نہیں ہے، ہم چاہ رہے ہیں لیکن ملک صاحب ایک چیز اور ان کا اپنا احتساب ہونا چاہیے، ملک صاحب ایک چیز تو یہاں پر ہے نا کہ یہ جو چینی کی رپورٹ ہے اس کے اوپر فورینزک آپ نے آڈٹ کروایا، لیکن اتنا ویٹ اپوزیشن کے لیے تو نہیں کیا جاتا۔ یہ جو چینی کا فورینزک اور سب کچھ تھا یہ بھی تو نیب ٹیک اپ کرتا نا، یہ کیوں ایف آئی اے نے جواب میرے سے لے اور کیوں وہ ایجنسی کے وزیر اعظم کے نیچے ہیں، یہ بھی انڈیپینڈنٹ ادارہ کرتا اور ان کو سزائیں دیتا یا گرفتار کرتا تو ٹھیک نہ ہوتا زیادہ؟ دیکھیں اس کے لیے اس میں آپ اس میں کون سی کمیٹی بنی تھی، اس میں آپ کے سارے انٹیلیجنس اداروں کے لوگ تھے، آپ کے نیشنل اداروں کے لوگ تھے، آپ کے ایف آئی اے کے لوگ تھے، آپ کے ایون نیب کے لوگ بھی تھے۔ اب فورینزک آڈٹ ہوا ہے، اس پہ جو بھی اس کا ایکشن ہے وہ قوم دیکھے گی۔ ہم نے کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ افہام و تفہیم کی کوئی بات نہیں کی، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ جس نے جتنا مال اس ملک کا اس قوم کا لوٹا ہے اس کو واپس کرنا پڑے گا، چاہے وہ آپ یہ ایک رٹا ہے جی، سنیں اس کا جواب بھی سن لیں۔ ان کی لیڈر کی آپ بات سن لینا جنہوں نے کہا تھا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ مجھے ان فلیٹس کا پتہ نہیں ہے، قومی اسمبلی میں آپ تقریر نکلوا کے دیکھ لیں۔ ان کی ساری ان کہانیوں کے بعد اب ذرا ملک صاحب جواب سن لینا جی، آپ سچائی ان کی کس بات کی آپ سچائی؟ ملک صاحب جواب سن لیں، ان کی ساری یہ جو کہانیاں ہیں، یہ جو سب جو ان کی اب اس کا جواب سن لینا جی، اب مجھے بھی ذرا موقع دیجیے گا درمیان میں، مجھے اربوں روپے لگ گئے اور ایک قطرہ پانی نہیں ملا، اربوں روپے۔ اچھا چلیں اب جواب سن لیں ملک صاحب، اب کے ساتھ آؤں گا۔ ان کی جو ڈپارٹمنٹ کی 4 سن لینا ملک صاحب، جن میں فراڈ ہوا ہے، پروو ہے اور یہ مفرور ہے۔ بھائی جان آئیں اپنے اداروں کو فیس کریں اور اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ نہیں چلیں یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا کہ اداروں کو فیس کریں، بے گناہی ثابت کریں۔ جی ان کی جو پوری کہانی یہ رٹا مار کے آئے ہوئے ہیں، وہی یہ پچھلے 2-3 بلکہ 4 سالوں سے ایک ہی رٹا عوام کو سنا رہے ہیں، بھائی پروف کرو، ایویڈنس تو ہے کوئی نہیں، ساروں کو بیل مل گئی، عباسی کو بیل مل گئی، مفتاح کو، اب سن لیں ذرا بات سن لیں، مفتاح کو بیل مل گئی، احسن اقبال کو بیل مل گئی، اب ہر بندے کو تو بیل مل گئی، اور اچھا اب ادھر آ جائیں، اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ انہوں نے آگے سن لینا ملک صاحب، اب سننے کا حوصلہ رکھیں جناب، الزامات کی بارش کر دی، اب ذرا سن لیں۔ اچھا جو چینی کے اوپر یہ کریڈٹ لیتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے، یہ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں نا، یہ سیکشن 15 ہے کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کا، اس کے تحت یہ کانسٹیٹیوشن کا یہ اس کو ہم نے لیجسلیٹ ہم نے کیا، مسلم لیگ نون نے، اس کے بعد وہ ان کے اوپر مسٹ ہو گیا کہ انکوائری رپورٹ انہوں نے پبلک کرنی ہے، یہ انہوں نے خود نہیں پبلک کی، یہ بائی لا پبلک ہوئی، یہ اس پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، کریڈٹ لیتے ہیں۔ بھائی چینی کا جتنا بھی مسئلہ تھا وہ تو اب سن لیں ملک صاحب، آپ لوگوں نے ملک صاحب حوصلہ کریں، ملک صاحب ذرا حوصلہ کریں، اب یہ ذرا سن لیں، آپ لوگوں نے کوئی رپورٹ پبلک کی ہو تو بتائیں۔ اب آپ اس میں ہمارے ٹائم پہ عوام کی جیب پہ ڈاکہ نہیں ڈلا، یہ تو 20 ارب کا ڈالا گیا اسی رپورٹ کے اندر۔ آگے سن لینا جی، یہ بھی ایک 300 صفحے کا جھوٹ انہوں نے، یہ ملک صاحب اب حوصلہ کر لیں، ملک صاحب تھوڑا سا حوصلہ کر کے اب سن لیں ذرا، جواب سن لیں ملک صاحب، ملک صاحب اب حوصلہ کریں، اب ایسے ملک صاحب کریں گے تو پھر تو بات نہیں بنے گی۔ کون سا ریکارڈ آپ بتائیں گے؟ اب آپ یہ دیکھیں شوگر کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، اس طرح تو پبلک کرنے نہ ان کی سمجھ ملک نہ آپ صاحب کی سمجھ، اچھا مجھے میں بھی صرف سمجھ۔ مختصراً کہوں گا شوگر کے اوپر آپ کو میں موقع دیتا ہوں، یہ بس تھوڑا سا 1 منٹ دے دیجیے۔ شوگر کی رپورٹ صرف اس لیے بنی کہ شوگر مہنگی ہو گئی، شوگر تو آج بھی مہنگی ہو رہی ہے، اس کا مطلب آج بھی عوام کی جیب سے ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو یہ عوام نے رپورٹ نہیں پڑھنی 300 صفوں کی یا یہ 342 صفوں کو، عوام کو پتہ ہے آپ نے ان کو کیا دیا، کیا ڈاکہ روک دیا آپ نے چینی کا؟ نہیں روکا، اور یہ آگے یہ کہانیاں اس کے بعد بڑی درگاہ نے ان کی آٹا سکینڈل پتہ نہیں کیا وہ بھی کریں گے۔ انہوں نے 1985 سے لے کر اب تک
जितनी शुगर मिले हैं उसका ऑडिट होगा। पहले अपने सारी तलवार आपके ऊपर है। मैं यही तो कह रहा हूं कि मसला अभी बना, भाई अभी का तो हल निकाल लो, वो तो निकाला नहीं आपने, आवाम को बत्ती के पीछे लगा लिया कि आप 1985 से ऑडिट करेंगे, करें 100 बिस्मिल्लाह करें, जो अभी तक आपकी परफॉर्मेंस है मुल्क का आपने पट्टा बैठा दिया है, किसी को आपने रहने जोगा नहीं, जो गरीब आदमी है उसका बजट आपने आउट करा दिया, उसको उधार पे लगा दिया है। ये आपकी परफॉर्मेंस है। और ये जो सारी जो दरगान है, मुझे मुख्तलिफ, मलिक साहब जरा सुन लें, हौसला कर लें। अभी असल मसला ये है, नहीं मैं देता हूं जी, असल मसला ये है कि इनसे कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा। चलो ठीक है, ना इनसे कुछ मैनेज नहीं हो रहा, ना लोकस मैनेज हो रहा है, ना कोरोना हो रहा है, ना मुश्किल हो रही है। एहतसाब 2 साल करते रहेंगे, कितनी देर तक ये चलेगा? बस कर दें, आप इल्जाम लगाते हैं, वो इल्जाम लगा देते हैं। इल्जामों को प्रूव करें, इल्जामों को प्रूव करें, कहानियां बातों पे मुल्क नहीं चलेगा भाईजान, आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। इक़्तिदार में रहे हैं 30 साल, इक़्तिदार में रहे हैं, इनको हिसाब तो देना पड़ेगा। अच्छा 30 साल का। दूसरी बात ये कि 90% कोरोना टेस्टिंग हमारी लैब से हो रही है। आज आपके 55 अस्पताल हमने यहाँ पंजाब में बनाए सर। ये प्रॉफिटेबल छोड़ गया, स्टील मिल प्रॉफिटेबल छोड़ गया, रेलवे प्रॉफिटेबल छोड़ गए, आप 100 अरब डॉलर के करीब कर्जा मुल्क पर छोड़ गए। आप कौन सी चीज ऐसी आप देखें, सुई गैस जिंदगी में तारीख में पहली दफा 157 अरब की ये मकरूज छोड़ के गए। आपने मोटरवे कर्ज लेके बनाए, फिर उनके कर्ज उतारने के लिए कर्ज लिया, फिर उनके कर्ज उतारने के लिए आप अपना बताएं ना, आपने क्या किया भाईजान? आपने कुछ किया मुल्क में आके? मलिक साहब आपने कुछ किया मुल्क में आके, या मुल्क को और तबाह कर दिया? टीवी रेडियो स्टेशन वो सारी आप फ्लश करके, अपना भी बताए ना जी, 2 साल में आपने मुल्क के साथ क्या किया? मुझे बता दें कोई इदारा आप प्रॉफिटेबल छोड़ गए हैं। अच्छा मलिक साहब एक चीज मैं बताता हूँ, आप जवाब ले लें, मैं बता देता हूँ। मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन मलिक साहब एक सवाल देखें, मेरी बात सुन लेना। अच्छा ये देखें कि जितना इन्होंने लोन लिया है, इनके अपने इदारे तो प्रॉफिटेबल है, इनकी सारी शुगर मिलें प्रॉफिटेबल है, इनकी अपनी स्टील मिलें प्रॉफिटेबल है। झूठ बहुत ही उनको सरकारी इदारों को पड़ी है, जो पब्लिक के इदारे हैं वो आपको फ्रॉड में और उनको डिफॉल्टर करके चले गए हैं। ये आपकी प्राइवेट जो आपका बिजनेस था वो। लेकिन मलिक साहब उन्होंने पंजाब के अंदर अगर कंपेयर करें, आज आप काबीना में है ना, पंजाब की काबीना में आप हैं, कल को ये थे, छोड़िए सर। तो अब बड़ा आप जब हिसाब मांगा जा रहा है कि जिसमें एवन फील्ड में बार कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ ने कौमी असेंबली में हल्फन खड़े होकर कहा था कि मुझे इन फ्लैट्स का यार मैं वैसे मजे की बात पता क्या है? फ्लैट्स में मियां साहब को देख लें कि पूरी दुनिया को पता है कि मियां साहब यार सवाल तो सुन रहे हैं। आप इनकी कौन सी बात पे आप यकीन करेंगे? अच्छा मजे की बात मलिक साहब ये है कि आप अपने बारे में आपने कुछ भी नहीं बताया कि पीटीआई ने इस कौम को क्या दिया है। अच्छा मलिक साहब आप सिर्फ इल्जामात ही लगा सके, भाई इल्जामात आपके हैं, वो तो कोर्ट में प्रूव होंगे, करें आप इस तरह तो। चौथा महीना है हमें कोरोना से निपटते हुए, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप सवाल पूछे ना जी, वरना फिर मुझे मौका दें। आप देखें मलिक साहब आप बात सुन लें। आप एक तरफ लेते हैं 30 साल का हिसाब, अच्छा, और एक तरफ लेते हैं आप साल सवा साल का हिसाब। तो अच्छा, आप उसी हिसाब से हिसाब लेना, जहां से 30 साल का लेना चाहिए आपको 30 साल का वो 30 साल का देते हैं, लेकिन आप क्विकली 1 मिनट में, उनको तो 30 मिनट लगेंगे, आपको 1 मिनट लगेगा 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर। आपने क्या किया? शहबाज शरीफ को कंपेयर कर दें बुज़दार के साथ, आप उस काबीना का हिस्सा हैं। क्विकली सर मैं बताता हूँ, पंजाब को मैं बेहतर जानता हूँ। हम पंजाब में जब से आए हैं, ये पहली दफा हमने पिछला जो बजट दिया फैक्ट्स पर डिपेंडेंट बजट दिया था। इनकी तरह नहीं था कि 600 पौने 700 अरब का बजट दे दिया और 300 अरब की रिलीज थी। हमने पहला बजट ही 325 अरब का दिया, जो एक्चुअल फिगर थी। इस दफा भी उम्मीद हमारी यही है कि हम 300 अरब का ये देंगे बजट। हमने लेकिन जी इनको ये भी नहीं पता कि पंजाब का बजट किस साइज का है। हम 9 बड़े अस्पताल बना रहे हैं, 6 यूनिवर्सिटियां यहाँ पे ऑन ग्राउंड काम शुरू हो चुका है। डेवलपमेंट की बात, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। आप देखें कि जितने इनके लास्ट में इदारे थे उनको हम बेहतरी की तरफ लेके गए। ये अब मतलब इस तरह चाहते हैं कि हम 30 साल में जो लूटा है आपको 1 साल में ठीक कर दें। देखिए सबसे पहले तो हमारी हुकूमत, सबसे पहली बात तो ये कि ये झूठ के ऊपर ये हुकूमत चला रहे हैं और झूठ के ऊपर इमारत
کھڑی کر رہے ہیں یہ بہت برے طریقے سے اب گر چکے ہیں اور ان کا جھوٹ جو ہے وہ سامنے عوام کے آ گیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں 315 ارب ڈالر کی معیشت ہم چھوڑ کے گئے تھے ملک صاحب, 315 ارب ڈالر کی ہم معیشت چھوڑ کے گئے تھے, یہ لوگ اس کو 260 ارب کی کر گئے. انہوں نے ملک کی معیشت کو 18,500 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے. یہ حقیقت ہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے بجلی بنائی 11,000 میگا واٹ. ہم نے کیا کیا, ہم نے دہشت گردی ختم کی, ہم نے سی پیک جیسے پروجیکٹس کیے, ہم نے 55 ہسپتال یہاں پنجاب کے اندر بنائے. ہمارے جتنے یہ کرونا کے ٹیسٹ کر رہے ہیں 90% ٹیسٹ جو ہیں وہ ہماری بنائی ہوئی لیب سے کر رہے ہیں. سیف سٹی پروجیکٹ جہاں ہم نے کیا, انہوں نے یہ کہتے ہیں, انہوں نے بجٹ دیا, ان کا جو بجٹ بھی ہے پنجاب کے اوپر آ جائیں, بجٹ کے اوپر 2300 ارب کا انہوں نے بجٹ دیا جو کہ ایک فراڈ کے اوپر تھا, جھوٹا پیپر تھا. آج جب ایکچوئل نمبرز آ رہے ہیں تو پتا چل رہا ہے وہ تو 1400 ارب بھی نہیں کر سکے, 1400 ارب کو بھی نہیں کر سکے. تو ان کے بجٹ کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں ہے, جو صرف ایک پیپر بیسڈ بجٹ ہے اور وہ حقائق پہ نہ ہو. ان کا صرف ایک کام ہے, شکریہ, یہ صرف کیچڑ اچھال سکتے ہیں اور یہ کیچڑ اچھالیں گے لیکن عوام کو نہیں بتائیں گے کہ عوام کو انہوں نے کیا دیا ہے. عوام کو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا اور یہ صرف اور صرف جو ہے. اور دیکھیں, بہت شکریہ آپ دونوں کا, بہت شکریہ. آج کے ٹرپل ٹاک سے اتنا ہی, کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.